اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ذکر اللہ کو اللہ تعالی نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، لیٹے بھی ذکر کر سکتا ہے. نہ وضو کی شرط ہے، نہ بیٹھنے کی شرط ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی شرط ہے. ہر وقت زبان کے اوپر اللہ کا نام رہے. جب عادت پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان جب کبھی خاموش ہے اس وقت بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی. میں نے اپنی دادی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہا جو یہیں ہمارے اس قبرستان میں مدفون ہے، وہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے مرید تھیں. حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھیں. میرے دادا بھی حضرت مولانا محمد یاسین صاحب جن کے نام پر یہ باب یاسین ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے. یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے. یعنی ساتھ ہی پڑھا ہے اور ساتھ ہی فارغ ہوئے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں ساری زندگی پڑھاتے رہے اور کئی پشتوں نے ان سے ان کی شاگردی کی. وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور عادت یہ تھی کہ جب سارے ہفتے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو جب جمعرات آتی تھی، چھٹی کا دن آتا تھا، تو وہ پیدل دیوبند سے گنگوہ تک سفر کیا کرتے تھے اور رات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارتے تھے اور اگلے دن جمعہ حضرت کے ساتھ پڑھ کر پھر پیدل واپس دیوبند آتے. تو وہ خود بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی میری دادی صاحبہ کو بھی مرید کرایا ہوا تھا. تو ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہر سانس کے ساتھ ہم سنتے تھے اور سانس کے ساتھ اللہ 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 کی آواز آیا کرتی. تو جب بندہ اللہ کے ذکر کا اس طرح عادی بن جاتا ہے تو اس کی ہر نقل و حرکت، اس کے ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سموئی ہوئی ہوتی. اور جتنا یہ ذکر بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اس کے سامنے آخرت کا دھیان رہے گا. اور آخرت کا دھیان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور جو جرائم سے باز رکھتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی قسمیں ہیں ذکر کی، جن میں سے ایک میں نے عرض کیا تھا تلاوت قرآن. تو میں اس طرح شروع کرتا ہوں، یعنی آپ حضرات کی خدمت میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ جب آدمی صبح کو بیدار ہو اور نماز فجر ادا کرے تو نماز فجر کے بعد جو نماز فجر کے بعد کی جو دعائیں، نماز کی جو دعائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر پڑھے. سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت یہ ہر بندہ اپنے ذمے لازم کر لے کہ جب تک میں قرآن کریم کی کچھ تھوڑی بہت تلاوت نہیں کر لوں گا دنیا کے کسی کام میں نہیں لگوں گا. اچھا تو یہ ہے کہ پارہ کم از کم روزانہ ہو جائے، نہیں وہ آدھا پارہ، پاؤ پارہ. بہت مشغول آدمی ہے تو چاہے ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن تلاوت کے بغیر کوئی دن خالی نہ جائے. پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں تلاوت کے کیا فضائل ہیں اور اس کے اوپر کیا اجر و ثواب ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں. دوسرے نمبر پر تھوڑا سا ذکر تلاوت کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اگر 3 چیزوں کا کم از کم التزام کر لے بندہ کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے نا، یہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لیں. دوسرے استغفار، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی ایک تسبیح. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں روزانہ.
70 का लफ्ज उसी हकीकी आदत के लिए भी हो सकता है और तकफीर के लिए भी हो सकता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि रसूल करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वल तो मासूम बनाया था। आपसे किसी गुनाह के सरजद होने का कोई एहतमाल ही नहीं, अल्लाह ने मासूम बना दिया, कभी गुनाह सरजद हुआ ही नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह ऐलान फरमा दिया कि अगर कभी हो जाए तुमसे कोई गलती तो कद गफ़र लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, तुम्हारे अगले पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह ने पहले ही माफ कर दिया। यानी अव्वल तो गुनाह हो नहीं सकता, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं जिनका मर्तबा बड़ा होता है तो बाज़ औक़ात फरोगुज़ाश्तों को भी वो अपने लिए गुनाह समझते। बल्कि उलमाए किराम ने लिखा है कि नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आन तरक्की फराइज वाजिबात पर इत्तिबा कर ली, उन्होंने सुन्नतें पढ़ ली, नफलें कोई नहीं पढ़ी। तो नेक तो हैं इसलिए कि फराइज अदा कर लिए, वाजिबात अदा कर लिए, सुन्नतें अदा कर ली मुअक्कदा, नफलें नहीं पढ़ी कभी ये नेक लोगों। तो जो मुकर्रब लोग हैं वो इसको अपने लिए बुराई समझते हैं कि सिर्फ फराइज वाजिबात सुन्नतों पर इत्तिबा करें, नफलें न पढ़ें। तो हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन। तो नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो मासूम थे तमाम खताओं से, लेकिन जो अपने नबूवत के आला शान के मुताबिक जिसको ये समझते कि मुझसे कोताही हुई उस पर इस्तिग़फ़ार फरमाते। तो हम जैसे लोग जो सुबह शाम पता नहीं कितने गुनाहों में कितने आफतों में गिरफ्तार रहते हैं, हमारे लिए तो इस्तिग़फ़ार एक लाजिमी चीज है। तो इसलिए कहता हूँ कि एक तस्बीह हुई तीसरे कलमे की सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक तस्बीह हुई इस्तिग़फ़ार की, अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दोनों में से कोई एक कर ले या दोनों कर ले, एक तस्बीह। और एक तस्बीह दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे अफजल दुरूद यह है जो हम तहियात में पढ़ते हैं। यूं तो दुरूद के बहुत से सीगे हैं और उलमाए किराम ने दुरूद शरीफ की सीगे यानी दुरूद शरीफ के मुख्तलिफ कलिमात जमा किए हैं अपनी किताबों में, लेकिन इस पर इत्तेफाक है कि सारे सीगों में सबसे अफजल सीगा दुरूद शरीफ का वो है जो हम नमाज में अत्तहियात में पढ़ते हैं। तो ये दुरूद शरीफ, ये 3 तस्बीहें होंगी, इनका एहतमाम कर लें। और चौथी बात ये कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज मारूज करे, ये दुआ करे कि या अल्लाह आज का दिन शुरू हो रहा है और अब मैं दुनिया के मुख्तलिफ कामों के लिए निकलूंगा, तो ये मैं एक ऐसे मारखे में दाखिल हो रहा हूँ, ऐसे कारजार में दाखिल हो रहा हूँ जहाँ पर कदम कदम पर नफ्स और शैतान बहकाता है इंसान। तो अल्लाह मैं आपकी बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जब मैं इस कारजार जिंदगी में दाखिल हूँ, जिंदगी के कारोबार में दाखिल हूँ, तो अल्लाह मेरी नफ्स और शैतान से मेरी हिफाजत फरमाइएगा और मुझे गुनाहों से मुझे महफूज रखिए। अपनी तरफ से ये नियत कर लो कि जो काम करूंगा अल्लाह मैं आपकी रजा के लिए करूंगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज भी आपके लिए, मेरी कुर्बानी भी आपके लिए, मेरी इबादत भी आपके लिए, मेरा मरना और जीना भी आपके लिए। ये नियत कर लो। जिक्रुल्लाह के ऊपर बंदे को आमादा करने के लिए, जिक्रुल्लाह के लिए तैयार करने के लिए ये बेहतरीन अमल है। तिलावत कुरान करीम, 3 तस्बीहात, अल्लाह ताला से दुआ और अल्लाह ताला से इखलास की भी दुआ और अपने अमल की दुरुस्ती के लिए भी दुआ। उसके बाद आप निकल गए कारोबार जिंदगी। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने हलाल किया है वो सब आपके लिए हलाल है। तिजारत हो तो तिजारत हलाल है, मुलाजमत हो तो मुलाजमत हलाल है, काश्तकारी हो तो काश्तकारी हलाल है। जितने भी रोजी कमाने के जरिए हैं वो सब अल्लाह ताला ने हलाल किए। बस इतना हो कि पहली बात ये कि चलते फिरते उठते बैठते जबान पर कोई ना कोई जिक्र रहे। यानी वो तो कर लिया अपनी जगह मामूल पूरा, लेकिन मामूल के पूरा करने के बाद भी चलते फिरते उठते बैठते जबान पर कोई जिक्र हो। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन कलिमात में से या दुरूद शरीफ, बस जो भी जबान पर आ जाए वो जबान उससे तर रहे, चलते फिरते उठते बैठते। देखो इसी को कुरान करीम ने उलुल अलबाब कहा है, यानी वो लोग हैं जो सही माने में अकल रखते। सही माने कौन अकल रखते हैं? अकल भी, यह अलबाब का लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान करीम ने जो जमा है लुब की। लुब कहते हैं मगज।
خشوع کا، صحابہ کرام کے خشوع کا یہ عالم تھا. تو بعض مرتبہ دل میں خیال ہوتا ہے کہ بھائی وہ درجے کا خشوع تو ہم کبھی زندگی بھر پیدا نہیں کر سکتے، تو اس سے مایوسی ہونے لگتی ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتا. لہذا بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ خشوع کا ادنا درجہ ہر مسلمان کے لیے یہ ہے جس کی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں ان الفاظ کی طرف دھیان کرے جو وہ زبان سے نکال رہا ہے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی اور خیال آ جائے تو وہ معاف ہے. پھر دوبارہ جب تنبہ ہو دوبارہ ان الفاظ کی طرف آ جائے. ساری نماز میں اگر یہ بھی کرتا رہے کہ خیال بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، تو بھی انشاءاللہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خشوع کے اندر لکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس سے خشوع میں لکھی جانے کی امید. اور بھائی دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ بھی بڑی نعمت ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہو گئی. چلو دل کہیں دماغ کہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی. یہ بھی کوئی کم نعمت نہیں. کتنے ہیں جن کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی، کتنے ہیں جن کو اس کا بھی موقع نہیں ملتا. تو اس واسطے اس کی ناقدری بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بھی پڑھوا دی، چاہے دل دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ادا کرنے کی توفیق دے دی. اس پر پہلے شکر ادا کرو. کسی نے کہا ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے. قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے. وہ سجدہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے چوکٹ سے، آستانے سے ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اس پر شکر ادا کرو، اس کی ناقدری نہ کرو. ہاں ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد استغفار کرو. تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ استغفار تو کسی گناہ سے کیا جاتا ہے، لیکن نماز کے بعد جو کرتے تھے وہ اس لیے کہ اللہ جیسی نماز ہمیں آپ کی بارگاہ میں پڑھنی چاہیے تھی ویسی ہم نہیں پڑھ سکے، اس لیے استغفار کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنی کوتا اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، یہ آدمی کرتا چلا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے. کیونکہ دل میں خیالات، گندے خیالات، فحش خیالات نماز کے اندر آ رہے ہیں. سجدہ کر رہا ہوں، سجدے کے اندر بھی گندے خیالات آ رہے ہیں، تو یہ کیا سجدہ ہے میرا، کیا میری نماز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی واقعی یہ سجدہ تمہارے خیالات سے اگر گندا ہو گیا اور یہ گندا سجدہ ہے تو ایسا کرو کہ یہ گندا سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تو ہے نہیں. ایسا کرو یہ سجدہ گندا سجدہ مجھے کرو، یہ گندا سجدہ اللہ کے بجائے مجھے کرو. کر کے دیکھو کہ حضرت کیا بات کہہ دیا آپ نے، آپ کو کیسے کر سکتا ہوں. جب تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا سجدہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بجائے گندے انسان کو کر دو. حضرت نے اپنے بارے میں فرمایا مجھے کر دو. کسی صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور بارگاہ میں جھک نہیں سکتی، ٹک نہیں سکتی. لہذا اس سے قدر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیشانی اپنی بارگاہ میں ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس پر پہلے شکر تو ادا کرو. شکر ادا کر کے پھر یہ کہو کہ اللہ آپ سے تو توفیق عطا فرمائی تھی لیکن مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، اے اللہ اس کو معاف فرما. اور پھر میں نے یہ بات اپنے شیخی سے سنی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد 2 کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ. وہ 2 کلمے کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو کہا الحمدللہ، دوسرے کہے استغفر اللہ. الحمدللہ استغفر اللہ.
جب دو کلمے کہہ دے گا شیطان کو، انسان نماز پڑھنے کے بعد، تو شیطان کہتا ہے کہ اس آدمی نے میری کمر توڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے وہ دو طریقوں سے بہکاتا ہے. ایک تو اس طرح بہکاتا ہے کہ تو کیا تیری نماز کیا، یہ تو ایسی فضول ٹکریں ماری ہیں، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں، اس سے مایوسی پیدا کرتا ہے. تو اس مایوسی کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس کی توفیق پر. الحمدللہ، اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، اپنے فضل و کرم سے آپ نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائی. اور دوسرا شیطان کا جال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دل میں انسان کے بڑائی پیدا کر دیتا ہے. فرض کرو ذرا کچھ تھوڑی اچھی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی نسبتاً پہلے کے مقابلے میں، تو آدمی کا دماغ بعض اوقات یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو بڑا ولی اللہ بن گیا، میں نے تو بہت بڑا تیر مار لیا.